سر مجھے نا موروں کا مسئلہ ہے جی 3-4 سال سے سر. اچھا. تو اس کے لیے میڈیسن وغیرہ کافی یوز کی ہیں. تو میں مفتی صاحبان سے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہ رہا تھا جی کہ اس کے ساتھ میں اگر کوئی وظیفہ بھی شروع کر دوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات عطا آمین فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, مکمل طور پہ صحت یاب کرے انشاءاللہ. آپ کے لیے مفتی صاحب سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. جزاک اللہ. کہ پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زندگی جو ہے نا ایسا ایسا ایک چٹان سے یا چوٹی سے پھر نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب ہمارا جو ہے نا یہ سفر, اس میں مشکلات اور جسمانی اور ایسی چیزیں آئیں گی, اور یہ ایک قدرتی قانون ہے, قدرت کا ایک قانون ہے کہ ایسے ہونا ہی ہونا ہے. تو بندہ یہ جب سمجھ لیتا ہے نا تو اس کو ذرا نا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پہ, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ کوئی شکوہ و شکایت اس کی زبان پہ نہیں ہوتا, وہ بڑے خوش دلی سے قبول کرتا ہے. ایک تو یہ ہے بات. دوسری یہ ہے جو تکلیف ہے نا, تو اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا نا کوئی حل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز کا حل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے. جی شفا بھی, بس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ موافق آ جائے. تو یہ اپنی جستجو بھی کریں, اپنی رپورٹیں اور ایسے کوشش, اور لوگ صحت یاب ہوتے بھی ہیں الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم وظیفہ جو ان سے عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ ایک تو سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے نا 7 مرتبہ وہ کر کے معمول بنائیں, اپنا دایاں ہاتھ اس پہ رکھ لیں اور جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کتنی دفعہ؟ 7 مرتبہ اپنا ہاتھ رکھ لیں, اس جگہ پہ دایاں ہاتھ رکھ لیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں انشاءاللہ. اور یقین کے ساتھ, جی توکل اور یقین اس قدر ہو کہ بندہ کہ یار مجھے, میں تو آپ سے عرض کروں کہ یقین کی اتنی ہوتی ہے بات کہ بندہ اگر ایک اچھا ڈاکٹر اچھے طریقے سے ڈیل کرے نا, کہ آپ کو ہے ہی کچھ نہیں ایسے ہی, اچھا وہ مریض نا یقین کریں آدھا تو ادھر ہی ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. ہاں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایسے ہی. تو اگر ہمارا نقطہ نظر یا اللہ تعالیٰ پہ ہمارا جو ایمان ہے, یقین ہے, وہ اس قدر پختہ ہو تو آپ مجھے بتائیے کیا ہو. اسی لیے تو اس دعا کے اندر یہ سکھایا گیا نا کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا ان یشفینی. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں عرش عظیم کے مالک سے, اللہ تعالیٰ سے جو عرش عظیم کا مالک ہے. یہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس قدر عظیم ہے. تو ہمیں بھی جب یہ پتہ چلے اچھا اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں کا مالک ہے, اتنی عظمتوں کا مالک ہے, تو اس کا حوالہ دے کے جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں بیماری اس کے مقابلے میں, اس کے طاقت قدرت کے مقابلے میں کچھ فیل ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہے میری بیماری, کہ وہ کتنے. تو اگر اس نے مجھے اس میں ڈالا ہے, اور قرآن مجید کا وہ ضابطہ کل لا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے. اگر یہ اور بات یہ بھی فرما دیا ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست بھی ہے. سبحان اللہ, وہ ہمارا دوست بھی ہے. تو اس تکالیف کو نا ایسے جھیلنا چاہیے. یقین کیجئے وہ تکالیف بھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مزہ دیتی ہیں, لیکن انسان کی زبان پہ شکوہ نہیں لاتی. آج ہی میں نے ایک مریض کو سنا اور وہ بھی اسی پرابلم میں تھا, اور وہ یقین کریں وہ نا بیماری کو گالی دے رہا تھا, یعنی اس تکلیف کو گالی دے رہا تھا. تو یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو یہ نہ پتا ہو کہ اس جسم و جان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, اور وہی شفا دینے والا ہے. ٹھیک ہے شیخ, اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب نے جو فرمایا نا کہ بعض لوگ بیماری کو گالیاں دیتے ہیں. ہاں, ایک صحابیہ تھی, اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو پوچھا کہ آپ پر تو لرزہ طاری ہے. اللہ. تو انہوں نے کہا جی ہاں, الحمہ لا بارک اللہ فیہا, بخار ہے, اللہ تعالیٰ اسے برکت والا نہ بنائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحمہ, بخار کو گالی مت دو, اس بخار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, معاف فرما دیتا ہے, لہذا اس کو گالی مت دو. تھنکنگ کا فرق ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا جب ایسی حالت آتی ہے بیماری کی, تو ایک تو نا وہ شکوہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, شکوے کی صورت مفتی صاحب اگر بریفلی بتا دیجیے. شکوہ یہ کہ بندہ جزا فضا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے دیکھا ہے کہ ان بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. دیکھو ایوب علیہ السلام مختلف بیماریوں کے شکار رہے, اور جو روایات صحیح روایات ملتی ہیں وہ 18 سال بیماری میں مبتلا رہے. 18 سال. پھر جو ہے نا آخر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے مسنی الضر, اے اللہ مجھے
تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وہ بیماری دور فرما دی۔ تو یہ جو بندے کو صابر رہنا چاہیے، اور پھر علاج وہ ضروری ہے، علاج ضروری ہے، یعنی کہ ظاہری علاج بھی، روحانی علاج، معنوی علاج۔ یہ جو ادعیہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، کوئی اتباع نہیں تھے، اور میں بیمار ہو گیا، تو پھر میں نے کیا کیا، سورہ فاتحہ پڑھتا رہا اور زمزم کا پانی پیتا رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح یعنی ماضی قریب کے بعض بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے ہمشیر کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو نا یعنی بیماری لگ گئی، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ٹانگ جو ہے نا کاٹنی پڑے گی۔ تو پھر والد صاحب نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہنا ہے، تو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے رہے اور دم کرتے رہے۔ وہ بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہمشیر کو، بہن کو شفا عطا فرمائی۔ تو باہر صورت سورہ فاتحہ کے اندر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بڑا زور رکھا ہے، بہت طاقت رکھی ہے، تو بندہ اس کا یعنی بنا لینا ایک ورد، اور یقین کے ساتھ وہ شروع کرے، تو سبحان اللہ۔